یہ کہانی اس بہادر قوم کی ہے جو آج موجود تو ہے مگر ان کی بہادری کے قصوں کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ان کے بہادریوں کے قصے اتنے مشہور تھے کہ آخری دنیا میں جب لوگ اس کو سنتے تھے تو وہ ان سے بہادری اور ہمت کا سبق حاصل کرتے تھے، اور منافقین تھے وہ ان پر ان کا خوف طاری ہوتا تھا۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ ہمیں یہ قوم کون سی تھی اور کہاں ہے یہ قوم؟ یہ قوم پٹھان بھی ہو سکتی ہے، سکھ، جٹ، راجپوت، بٹ، ماچھی، یعنی جتنی بھی بڑی صغیر کی قومیں ہیں ان ساروں میں سے ایک آدھی یا کوئی بھی ہو سکتی ہے، جو میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ ان کا تاریخ میں ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ بھی آپ سے بیان کروں گا، پھر آپ خود جج کرنا کہ یہ واقعی بہادر ہے کہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہودیوں نے اتنا پیسہ لگایا ان کے بہادری کے قصے دبانے کے پیچھے اسکالرز کو دیا کہ ان کے قصے آئندہ آنے والی نسل، یعنی کہ آج کی جنریشن سن 2000 کی، کہ یہ قصے نہ سنے اور نہ ہی وہ ان سے سبق حاصل کرے اور نہ یہ بڑے صغیر کبھی ایک قوم بن سکے، یہ بکھری رہے۔ تو اس قوم کی بہادری کا قصہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 1870 میں برطانیہ نے جب پہلا بڑا توپ بنایا تو اس نے بڑے صغیر اور پورے عالم دنیا کے بادشاہوں کو دعوت دی کہ آپ آئے، آپ کی سلطنت میں کوئی بھی بہادر آدمی یا کوئی آپ کا وفادار جو بہادر ہو آپ کی حکومتوں میں وہ ساتھ لائے، پھر نہ کہنا کہ آپ نے مجھے وارن نہیں کیا۔ تو جب یہ دعوت دی گئی بادشاہوں کو، خیر بادشاہوں نے کہا کہ برطانیہ کی دعوت ہے اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ بڑے صغیر کے بادشاہ بھی اسی طرح بیٹھے۔ بڑے صغیر کے بادشاہ نے اپنے مشہور جنگجوؤں اور وزیروں اور گورنروں اور عوام اسکالرز کو ساروں کو بٹھایا کہ یار ایک ایسا بندہ میرے ساتھ جائے برطانیہ، وہاں پر انہوں نے ایک ایسا ہتھیار بنایا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے مگر ہم نے اس کو جا کے دیکھنا ہے، اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ ہم اپنے قوم کا ایک بہادر آدمی لاؤ اپنے ساتھ۔ تو اب میں کیا کروں اور کس کو لے کے جاؤں؟ کون ہے میری سلطنت میں ایسا کوئی بہادر آدمی ہے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک قوم ہے جو سب سے بہادر ہے، آپ ان میں سے کسی کو ساتھ لے جائیں، وہ ساری قوم بہادر ہے۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا یہ اس قوم کا میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ یہ کون تھے۔ تو بادشاہ نے پھر اس قوم کے ایک آدمی کو لیا، پھر وہ برطانیہ پہنچے اس آدمی کو لے کر۔ جب وہ دن آیا ہتھیار کو پیش کرنے کا تو سارے اسٹیڈیم میں پوری دنیا جمع ہو گئی۔ جب دنیا پوری جمع ہوئی ایک اسٹیڈیم میں، توپ کو برطانیہ حکومت کی طرف سے توپ میدان میں لایا گیا۔ جب انہوں نے توپ لا کے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ دل تھام کے بیٹھو، اب اس کو ہم چلانے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ پہلا توپ کا گولہ چلایا، جب بہت بڑی آواز ہوئی تو آدھا اسٹیڈیم بھاگ گیا، آدھا اسٹیڈیم بیٹھا رہا بہادری سے۔ پھر اس کے بعد جب پھر توپ کا گولہ دوسرا چلایا گیا، پھر آدھا اسٹیڈیم بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح تیسرا گولہ جب چلایا گیا تو سارے لوگ بھاگ گئے بشمول بادشاہوں کے، ایک آدمی بہادری سے بیٹھا رہا۔ تو جب کچھ دیر بعد خاموشی ہوئی، لوگ واپس آئے، اس آدمی کو بولا یار تم تو بہت بہادر ہو، اور تم جب اس آدمی کو دیکھا گیا یہ کون ہے، تو جب نوٹس کیا گیا وہ بڑے صغیر سے تھا، وہی بہادر آدمی جو بڑے صغیر کا بادشاہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا۔ بڑے صغیر سے ہو اور تم تو بہت بہادر ہو، تم نہیں بھاگے یار، تمہارے بہادری کی داد دینی پڑے گی۔ اس نے بولا کہ یار میں شرمندگی سے نہیں بھاگا کیونکہ میں نے حق دیا ہوا ہے، اگر حقا نہ ہوتا، اتنا بڑا پیشاب نہ کیا ہوتا تو میں کب کا بھاگ گیا ہوتا، میں نے پیشاب کیا اس لیے میں بھاگا ہی نہیں۔ تو وہ بیچارے نے پیشاب کیا تھا اس لیے نہیں بھاگا، وہ تھی بہادر قوم جس کے قصے ہمیں نہیں سنائے گئے۔ خیر اب جس نے مجھے برا کومنٹ لکھا اور محسوس کیا وہی قوم ہے بھائی، اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ ان کا قصہ تھا جو دبایا گیا تھا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قصہ۔